الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين وقال أيضا وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أكل البصل والثوم والكراث فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم رواه الإمام بخاری ومسلم في صحيحهما. معزز حاضرین جمعہ، مسجدیں اللہ رب العالمین کا گھر ہیں اور ان مسجدوں کے کچھ حقوق ہیں، کچھ آداب ہیں. آج کے اس خطبہ جمعہ میں انہی اہم حقوق اور آداب کے تعلق سے آپ کے سامنے گفتگو ہوگی اور اس کے اختتام پر عاشورہ کے تعلق سے بھی کچھ انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے گفتگو کریں گے. سب سے پہلا حق مسجد کا یہ ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا حق ہمیشہ سے ہے اور سب سے پہلا حق ہے، وہ یہ ہے کہ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، کہ مسجدیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، اللہ تعالیٰ کا گھر ہیں، لہذا مسجدوں میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو نہ پکارو. جب بھی پکارو خالص اللہ کو پکارو، اللہ سے مانگو، اللہ دینے والا ہے اور کوئی دینے والا نہیں ہے. لہذا یہ مسجدوں کا سب سے پہلا حق ہے کہ مسجدوں میں اللہ کا ذکر ہو، اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہو، اس کے نبی کی سنت کا ذکر ہو. جب بھی یہاں گفتگو ہو، دینی گفتگو ہو، توحید اور سنت سے متعلق گفتگو ہو، یہ مسجد کا بہت بڑا حق ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے ملک میں لوگوں نے مسجد کے اس حق کو بھلا دیا. آج مسجدوں سے کفر اور شرک کی دعوت دی جاتی ہے، بدعات کی طرف دعوت دی جاتی ہے، لوگوں کو گمراہی کی طرف بلایا جاتا ہے اور قرآن و حدیث کی غلط تعویل، اس کا غلط معنی بیان کر کے لوگوں کو صحیح راستے سے بھٹکایا جاتا ہے. اور میں اس کی مثال وہی دیتا ہوں جو خانہ کعبہ کی ہے. یہ خانہ کعبہ ہدایت کا مرکز تھا، توحید کا سرچشمہ تھا، لیکن مکہ کے مشرکین نے نعوذ باللہ اس خانہ کعبہ کے اندر 360 بت رکھ دیا تھا، حالانکہ اسے اللہ رب العالمین نے توحید کا مرکز اور سرچشمہ بنایا تھا. آج افسوس کی بات ہے وہی صورتحال بہت سارے مسلمانوں کی طرف سے ہو رہی ہے کہ مسجدوں کے ذریعے سے باقاعدہ شرک، بدعات اور خرافات کی دعوت دی جاتی ہے، نعوذ باللہ من ذالک، جبکہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. آپ بادشاہ کے محل میں جائیں اور اس بادشاہ کے محل میں اس کی تعریف کے بجائے، اس کے ذکر کے بجائے کسی دوسرے بادشاہ کا ذکر آپ کریں گے، بادشاہ کو ایک چیز اچھی نہیں لگے گی، یہ برا ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کا بادشاہ ہے، اللہ سب کا خالق ہے، سب کا مالک ہے. یہ گھر اللہ کے لیے بنائے جاتے ہیں، لہذا ان گھروں میں صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر ہونا چاہیے، صرف اللہ کی وحدانیت کی طرف اور اس کے بھیجے ہوئے رسول کی طرف اور اس کے بھیجے ہوئے دین کی طرف. اور جن شخصیتوں کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا، ان شخصیتوں، ان صحابہ کرام کے فہم کے مطابق
ہمیں چونکہ دین کو سمجھنا ہے اس لیے ان کا ذکر ہو، ان کے مقام مرتبے کا ذکر ہو، سلف صالحین کے منہج العقیدے کا ذکر ہو، اسی لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں اور یہ مسجدوں کا سب سے بڑا حق ہے ہمارے اوپر، لہذا اس حق کو ہمیں ہمیشہ اس کو آباد رکھنا چاہیے اور اس حق کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس طریقے سے مسجد کا ایک حق یہ بھی ہے کہ مسجد آنے کے لیے مناسب لباس استعمال کریں، خوشبو استعمال کریں، ایسے کپڑوں کے اندر نہ آئے جن کپڑوں کے اندر سے بدبو آتی ہو۔ انسان کام کرتا، گرمی کا مہینہ ہے، باہر کام کرتا دھوپ میں، پسینے سے شرابور ہے، پسینے سے بدبو آتی ہے، اسی کپڑے کو پہن کر کے مسجد کے اندر چلا آتا ہے۔ یا کمپنیوں میں کام کرتے ہیں یا اس طریقے سے اور دیگر جگہوں پر، اور ان کپڑوں کے اندر کام کرتے کرتے بدبو آنا شروع ہو جاتی، محنت کرتے کرتے لوگ اسی کپڑے کو پہن کر کے مسجد کے اندر چلے آتے ہیں۔ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، آپ کو امیر کے پاس جانا ہو، مدیر کے پاس جانا ہو، آپ اچھا لباس پہن کر کے جاتے ہیں، بادشاہ کے دربار میں جانا ہو، اچھے کپڑے پہن کر کے آپ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب مسجد آؤ تو زیب و زینت اختیار کر کے آؤ، خوشبو لگا کر کے آؤ، اچھے کپڑے پہن کر کے آؤ، غسل کر کے آؤ، نہا دھو کر کے آؤ۔ پرانے کپڑے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر اس کپڑے سے بدبو آتی ہے تو اس کو پہن کر کے آنا منع ہے، دوسروں کو تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک حدیث کے اندر، جن چیزوں سے بنو آدم کو، انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے، ان چیزوں سے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ فرشتے حاضر ہوتے ہیں، خطبہ سنتے ہیں فرشتے، اس لیے یہ مسجدوں کے اندر حاضر ہوتے ہیں، لہذا مناسب اور اچھا کپڑا پہن کر کے، صاف ستھرا کپڑا پہن کر کے، پاک کپڑا پہن کر کے انسان کو مسجد کے اندر آنا چاہیے۔ انسان کے جوتے سے دیکھیے یا اس کے موزے سے دیکھیے کتنی بدبو آتی ہے۔ کچھ لوگوں کے پسینے کے اندر زیادہ بدبو ہوتی ہے، کام کر کر کے موزہ پہننے کی حالت میں موزے کے اندر بھی پسینہ ہو جاتا ہے اور اس سے بدبو آتی ہے، لوگ اسی پہن کر کے چلے آتے ہیں۔ غلط ہے یہ میرے بھائی، یہ مسجد کے آداب میں سے ہے کہ مسجد کا خیال رکھا جائے اور ایسے کپڑے پہن کر کے آئیں جس سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان پسینے میں شرابور ہے، اوپر سے خوشبو مار لیتا ہے، خوشبو بھی معمولی خوشبو، اور اس سے بدبو ختم نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے آپ غسل کریں اور پاک اور صاف ستھرا کپڑا پہن کر کے مسجد کے اندر آئیں، یہ مسجد کا آداب ہے میرے بھائیوں، اس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ آپ پارٹی میں جاتے ہیں، کسی دوست سے ملنے کے لیے جاتے ہیں، آپ اسی کپڑوں کے اندر نہیں چلے جاتے جس کپڑے میں آپ پہن کر کے دن بھر کام کرتے رہتے ہیں۔ آپ اس کپڑے کو چھوڑ کر کے، نہا کر کے، اچھا کپڑا پہن کر کے آپ جاتے ہیں۔ یہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، اس کی اہمیت اور اس کی عظمت کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جب بھی مسجد کے اندر آئیں صاف ستھرا اور اچھا مناسب لباس پہن کر کے آئیں، خوشبو وغیرہ اگر میسر ہو خوشبو لگا کر کے آئیں، یہ مسجد کے آداب میں سے ہے۔ ایسے میرے بھائی جب مسجد آئیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من اکل بصل والثوم والقراص فلا يقربن مسجدنا، جو پیاز اور لہسن کھائے یا اس طریقے سے پیاز اور لہسن کی جو کے پتے ہوتے ہیں ان کو کھا کر کے آئے تو ہماری مسجد کے قریب نہ آئے، کیونکہ اس سے بدبو آتی ہے۔ اسی لیے مولی ہے، پیاز ہے، لہسن ہے، کچا کھا کر کے آنے سے منع کیا گیا ہے۔ آپ اگر کھا کر کے آنا چاہتے ہیں پکا کر کے کھا کر کے آئیے، پکا لینے سے اس کی بو ختم ہو جاتی ہے، حالانکہ مفید چیز ہے لیکن مسجد میں کھا کر کے آنے سے منع کیا گیا۔ صحت ہے اس کے اندر، آپ کے پیاز میں بڑے فائدے ہیں، لہسن کے اندر بڑے فائدے ہیں، مولی کے اندر بڑا فائدہ ہے، لیکن اس کو کھا کر کے مسجد میں آنے سے منع کیا جائے کیونکہ اس سے بدبو آتی ہے، بو آتی ہے اور تکلیف ہوتی ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ جب یہ چیزیں ہمارے لیے حلال ہیں اور ان کے اندر بڑے فائدے ہیں ہمارے جسم کے، ان کو کھا کر کے ہمارے بھی آنے سے منع کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے بہت سارے بھائیوں کو، ان سے پہلے مجھے ہدایت دے، انہیں بھی ہدایت دے، بیڑی سگریٹ پیتے ہیں، تمباکو مسوار کھاتے ہیں اور اس کو کھا کر کے بیڑی سگریٹ پی کر کے مسجد کے اندر آ جاتے ہیں، نعوذ باللہ۔ رمضان کا مہینہ آتا ہے، افطاری کرتے ہیں اور نماز پڑھنے سے پہلے سگریٹ جلا کر کے پی کر کے پھر مسجد کے اندر آتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سے کتنے مسلمانوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ یہ چیزیں جو حلال ہیں، ہمارے لیے مفید ہیں، ان کو کھا کر کے آنے سے منع کیا گیا۔ تو بیڑی سگریٹ پینا تو حرام ہے شریعت کے اندر، بدبودار چیز ہے، فضول خرچی ہے، نقصان دہ چیز ہے اور بہت ساری بیماریوں کا ذریعہ اور سبب ہے، اس کو پی کر کے آنا مسجد کے اندر کیسے جائز ہوگا؟ کتنے لوگ ہیں پیتے رہتے، اذان ہوتی ہے اور سگریٹ بجھائیں گے اور سیدھے مسجد کے اندر چلے آئیں گے، بہت ہو گیا کلی کر لیا اور اس کے بعد سیدھے مسجد کے اندر چلے آئے۔ میرے بھائیو غلط ہے یہ سگریٹ پینا ویسے بھی حرام ہے شریعت کے اندر،
اور اسے اتنی تکلیف ہوتی ہے, اتنا بدبو آتی ہے. جو سگریٹ نہیں پیتا ہے اس سے پوچھیے کتنی بدبو آتی ہے, کتنا خطرناک بدبو رہتی ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ وہ جگہ چھوڑ کر کے کسی دوسری جگہ چلا جائے. اس لیے جب پیاز لہسن کھا کر کے آنے سے منع کیا گیا تو ان چیزوں کو, بدبودار چیزوں کو, حرام چیزوں کو کھا کر کے آنے میں مسجد کے اندر کیسے ہمارے لیے حلال ہوگا؟ اس کا یہ بھی ہمارے اوپر مسجد کا بہت بڑا حق ہے. جب مسجد آئیں میرے بھائیوں, مسجد میں داخل ہونے سے پہلے جوتے چپل ایسی جگہ رکھیں جو نمازیوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنے. کبھی کبھی انسان دوڑ کر کے آتا ہے, ایک چپل یہاں چھوڑا, دوسری چپل کہیں اور چھوڑ دیا, اور اس طریقے سے راستے میں چھوڑ دیا, دروازے پر چھوڑ دیتا ہے انسان. آپ دروازے سے, لوگ دروازہ نکلنے کا راستہ ہے, دروازے کے آس پاس قریب میں آپ جوتے چپل کو رکھیں. بہت ساری مسجدوں میں جگہ ہوتی ہے, شیلف ہوتے ہیں باقاعدہ, وہاں آپ رکھ دیا کریں اپنے جوتے چپل کو. دوسری جگہ رکھیں, دور رکھیں, یعنی کہ آپ راستے میں رکھ دیں اس کو. یہ بھی منع ہے شریعت کے اندر, اس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. دوسروں نمازیوں کے لیے خلل کا ذریعہ انسان کو نہیں بننا چاہیے. اسی طریقے جب آپ مسجد کے اندر آئیں سکون کے ساتھ آئیں, اطمینان وقور کے ساتھ, وقار کے ساتھ آئیں, دوڑ کر کے نہ آئیں. بہت سارے لوگ دوڑ کر کے آتے, نبی نے اس سے منع فرمایا. آپ کی حدیث اذا سمعتم الاقامہ, جب تم اقامت کو سن لو, فمشوا فمشوا للصلاۃ وعلیکم بالسکینۃ والوقار, کہ تم نماز کے لیے جب آؤ تو کیا کرو, سکون اور اطمینان کے ساتھ آؤ, وقار کے ساتھ آؤ. ولا تسرعوا, جلدی نہ کرو. فما ادرکتم فصلوا, جو ملے پڑھ لو نماز کے ساتھ, نماز مسجد میں امام کے ساتھ. وما فاتکم فاتموا, اور جو رکعتیں چھوٹ جائیں اسے بعد میں پوری کر لو. دوڑ کر کے آنے کی کیا ضرورت ہے؟ عام طور پر امام رکوع میں ہوتا ہے تو اسی لوگ کرتے, دوڑ کر کے مسجد کے اندر آتے. باہر بھی دوڑ کر کے آئیں گے, جوتے چپل ادھر ادھر پھینکیں گے, مسجد کے اندر بھی دوڑتے آ کر کے سب کے اندر شامل ہو جائیں گے. ایسا کرنا غلط, ہمارے بھی اس سے منع فرمائے. سکون اطمینان کے ساتھ آؤ, وقار کے ساتھ آؤ, کیونکہ مسجد اللہ تعالیٰ کا گھر ہے. اس لیے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا ہمارے لیے ضروری ہے. جب آپ مسجد کے اندر پہنچیں تو 2 رکعت نماز پڑھیں, اس کے بعد بیٹھیں. اللہ یہ کہ اگر جماعت قائم ہے, اگر جماعت کھڑی ہے تو جماعت میں شامل ہونا ہے. اگر جماعت نہیں کھڑی ہے تو آپ کو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بیٹھنا ہے. بہت سارے بھائی ہمارے آتے ہیں, آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, 2 رکعت سنت نہیں پڑھتے. غلط, ہمارے بھی حدیث ہے اذا دخل احدکم المسجد فلا یجلس حتی یرکع رکعتین, جب تم میں سے کوئی مسجد کے اندر آئے جب تک 2 رکعت نہ پڑھ لے نہ بیٹھے. 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہمارے بھی نے بیٹھنے کا حکم دیا ہے. جی ہاں, فجر کی نماز ہوتی ہے, جماعت کھڑی ہے, لوگ آ کر کے الگ سے سنت پڑھتے رہتے ہیں. غلط ہے میرے بھائی, آپ فجر کی جماعت میں شامل ہو جائیں. جب جماعت کھڑی ہو, جماعت کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی ہے. اذا اقیمت الصلاۃ فلا صلاۃ الا المکتوبہ, جب فرض نماز قائم ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی. لوگ اس ستون کے پیچھے, کوئی ادھر کوئی ادھر سنت پڑھتے رہتے ہیں. ادھر امام قرات کرتا ہے, امام نماز پڑھاتا رہتا ہے, لوگ پیچھے سنتیں پڑھتے رہتے ہیں. غلط طریقہ یہ, سنت سے اونچا مقام ہے فرض کا. یہ 2 رکعت جو فرض پڑھتے ہیں یہ اس کا زیادہ مقام ہے. وہ سنت آپ بعد میں پڑھ سکتے ہیں, سلام پھرنے کے بعد پڑھ لیجیے یا سورج نکلنے کے بعد پڑھ لیجیے. دونوں طریقہ آپ کے لیے جائز ہے. بہتر یہ کہ سورج نکلنے کے بعد پڑھیں. اللہ یہ کہ اگر آپ مصروف ہو جائیں گے اور آپ کو نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملے گا, ڈیوٹی پر چلے گئے سورج نکلنے کے بعد, تو آپ کیا کریں, پہلے پڑھ لیں سلام پھیر لینے کے بعد, جماعت ختم ہونے کے بعد. لیکن اگر جماعت کھڑی ہے اور آ کر کے آپ 2 رکعت الگ سے پڑھتے, ہمارے بھی فرماتے ہیں کہ اس آدمی کی نماز ہی نہیں ہوتی. یہ ہمارے بھی حکم کی خلاف ورزی ہے, صراحتاً خلاف ورزی ہے. اس لیے اس سے ہم بچیں, جماعت کے اندر شامل ہو جائیں. اللہ نے عقل دیا, دماغ دیا, جماعت کا درجہ اونچا ہے, فرض کا درجہ اونچا ہے. وہ کھڑی ہے جماعت, اس میں آپ شامل ہو جائیں. آپ الگ الگ نماز پڑھتے ہیں, آپ کے امام سے کیا تکلیف بھائی, جماعت ہو رہی ہے, جماعت سے کیا تکلیف آپ کو, جماعت کے اندر شامل ہو جاؤ. آپ ادھر ادھر ہو کر کے نماز پڑھتے ہو, غلط طریقہ یہ. ہمارے بھی نے اس سے منع فرمایا, جو مسجد کا حق ہے جب مسجد میں آئیں تو 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد بیٹھیں. اللہ یہ کہ اگر جماعت قائم ہے, جماعت کھڑی ہے, جماعت میں شامل ہو جائیں. اگر جماعت نہیں شامل ہے, وقت ہے آپ کے پاس تو پڑھ لیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے وقت نہیں رہتا, 1 منٹ باقی ہے, آپ سنت نہیں پڑھ پائیں گے, کھڑے رہیے, مت بیٹھیے, کھڑے رہیے, انتظار کر لیجیے اقامت کا, اس کے بعد جماعت میں شامل ہو جائیے. مت بیٹھیے. ہمارے بھی بیٹھنے سے منع فرمائے, جب تک 2 رکعت نہ پڑھ لو نہ بیٹھو. تو اس کا بھی ہم کو خیال رکھنا ہے. جمعہ کی نماز ہو رہی ہے, جمعہ کی نماز میں خطبے کے بعد اگر کوئی مسجد میں آتا ہے اس کو بھی 2 رکعت پڑھنا ہے, اور صرف 2 رکعت, زیادہ نہیں. اس سے اگر آپ پہلے آتے ہیں 2 4 6 8 10 آپ کی مرضی, لیکن خطبہ شروع ہو گیا, آپ کو صرف 2 رکعت پڑھنے کی اجازت ہے, اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے. ہمارے نبی کی صحیح مسلم کی روایت ہے, جب تم میں سے کوئی مسجد کے اندر امام خطبہ دے رہا ہو تو 2 رکعت پڑھے, اس کے بعد بیٹھے. سلیح غطفانی ایک صحابی داخل ہوئے مسجد میں, ہمارے نبی خطبہ دے رہے تھے, اور وہ بیٹھ کے ہمارے نبی نے کہا کیا 2 رکعت پڑھی تم نے؟ کہا کہ نہیں. کہا کھڑے ہو جاؤ, 2 رکعت پڑھو, اس کے بعد بیٹھو.
صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو خطبہ اگر شروع ہو گیا ہے تو 4-6 رکعت پڑھنے کی اجازت نہیں، صرف 2 رکعت پڑھنے کی اجازت ہے بس، کیونکہ 2 رکعت یہ سنت موقعہ، خطبہ سننا واجب ہے، اس لیے آپ اس کو پڑھیں اور جلدی سے پڑھ کر کے ختم کر لیں اور امام کا خطبہ سنیں۔ تو یہ بھی مسجد کے آداب میں سے ہے کہ جب مسجد میں آئیں تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد ہی جو ہے انسان مسجد کے اندر بیٹھے۔ مسجد میں نمازیوں کے سامنے سے گزرنا منع ہے، بہت سخت جرم ہے نمازی کے سامنے سے گزرنے سے۔ اللہ کے رسول کی حدیث اگر آدمی کو معلوم ہو جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا کتنا گناہ ہے تو وہ 40 دن یا 40 مہینہ یا 40 سال کھڑا رہے گا، یہ اس کے لیے بہتر رہے گا۔ صحابی فرماتے کہ ہمارے نبی نے دن کہا یا مہینہ کہا یا سال کہا، مجھے اس کے بارے میں شک ہو گیا، اور یہ صحابی کی امانت داری کی، انہوں نے بتا دیا کہ ہمارے نبی نے یہ کہا یا یہ کہا ہے، دن کہا یا مہینہ کہا یا سال کہا۔ اگر آپ دن ہی پکڑ لیں تو 40 دن کھڑا رہنا انسان کے لیے بہتر ہے کسی نمازی کے سامنے سے گزرنے سے۔ لوگ اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں، اور نمازی کے سامنے جب بات ہوتی ہے تو انسان جہاں کھڑا ہوتا ہے اس کے جو قدم پاؤں اور جو اس کے جو ہے وہ قدم ہوتا ہے وہاں سے اور سجدے کے درمیان سے گزرنا منع کیا گیا۔ سجدے کے آگے سے اگر اگلی صف سے گزرتا ہے تو اس کے لیے اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اگر اس کے اور سجدے کے درمیان سے گزرتا ہے تو ہمارے نبی نے فرمایا اس کو دائیں ہاتھ سے یا ہاتھ سے منع کرو، دائیں طرف سے آتا دائیں ہاتھ سے، بائیں طرف سے آتا بائیں ہاتھ سے منع کریں گے، کیونکہ آپ نے فرمایا کہ اگر وہ نہیں مانتا ہے تو اس کو منع کرو، کیونکہ شیطان ہے، تم اسے قتال کرو، تم اسے کیا کرو، قتال کرو۔ آدمی آگے چل کر کے نہیں روک سکتا ہے، اپنی جگہ کھڑا ہے، جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے وہیں تک انسان روک سکتا ہے، اس کے آگے سے اگر جاتا ہے تو اس کے آگے جا کر کے ہم کو روکنے کے لیے نہیں کہا گیا، ٹھیک ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جہاں سجدہ کرتا ہے اس کے درمیان سے گزرنا منع، اس کے آگے سے ایک سب کے آگے سے یا سجدے کے اور آگے سے گزرتا ہے تو شریعت کے اندر اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے اس کا بھی انسان کو ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد میں قرآن رکھے رہتے ہیں، قرآن آپ لیجئے پڑھیے اور پڑھنے کے بعد اس کو اسی جگہ پر واپس کر دیجئے۔ قرآن یہ سب کے لیے ہے، کسی ایک کے لیے نہیں ہے، یہ آپ ایک آدمی کا اس پر نام لکھ دیا گیا اسی کے نہیں، یہ قرآن مسجد کے لیے وقف ہے، جو بھی مسجد کے اندر آئے گا مسجد کے اندر اس کو پڑھے گا۔ اسی لیے قرآن وغیرہ یا مسجد کے اندر جو دینی کتابیں ہیں، حدیث کتاب ہے، قرآن کی کتاب، قرآن ہے، تفسیر ہے، ان کتابوں کو گھر کے اندر آپ لے کر کے نہیں جا سکتے۔ بہت سارے بھائی پوچھتے ہیں کہ ہم گھر میں جا کر کے پڑھیں گے، نہیں، آپ کو پڑھنا آ کر کے ہی پڑھیے، کیونکہ مسجد کے لیے وقف ہے، گھر میں نہیں لے جا سکتے اس کو، مسجد کے لیے وقف ہے۔ اس لیے بہت سارے علماء نے یہاں تک فتویٰ دیا ہے کہ اگر مسجد کے اندر پانی تقسیم کیا جاتا ہے تو پانی آپ لے کر کے گھر نہیں جا سکتے، پانی مسجد میں کے لیے ہے، مسجد میں بیٹھ کر کے پیجیے، مسجد افضل جگہ ہے، اللہ تعالیٰ کا گھر ہے، یہاں بیٹھ کر کے پئیں گے تو آپ کو اور جو پلانے والا اس کو زیادہ اجر ملے گا، یعنی کہ آپ اس کو گھر لے کر کے چلے جائیے۔ لوگ 4-4 5-5 بوتل لے کر کے جیب میں رکھ کر کے چلے جاتے ہیں گھر کے اندر، غلط ہے یہ۔ مسجد کے لیے وقف ہے، مسجد کے اندر بیٹھ کر کے پیجیے، آپ کو اتنی ضرورت ہے، آپ کے گھر کے لیے نہیں ہے وہ، مسجد میں جتنی آپ کو پیاس کی ضرورت ہے آپ پی لیجیے، نو پرابلم، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ آپ اس کو جیب میں رکھ کر کے گھر لے کر کے جائیے، بعد میں ہم اس کو پئیں گے، نہیں، یہ مسجد کے لیے کسی نے وقف کیا ہے تو آپ مسجد میں اس کو پیجیے۔ قرآن مسجد کے لیے وقف ہے، مسجد کے اندر پڑھیے، اس کو گھر کر لے جانا یہ شرعاً درست نہیں ہے، اس سے جو ہے منع کیا گیا۔ مسجد کے اندر دینی گفتگو کے علاوہ دنیاوی گفتگو نہیں کر سکتے، دنیا کی باتیں کرنا منع کیا گیا، بلند آواز سے بھی منع کیا گیا، خاموشی کے ساتھ بھی منع کیا گیا، جی ہاں، اور یہاں پر خرید و فروخت کرنا منع کیا گیا کہ انسان مسجد کے اندر مسجد کے احاطے میں کوئی سامان نہیں بیچ سکتا، کوئی سامان نہیں خرید سکتا۔ ہمارے نبی نے فرمایا اگر تم کسی کو دیکھو جو مسجد کے اندر بیچتا ہے یا خرید و فروخت کرتا ہے تو یہ کہ لا رب اللہ تجارت، اللہ تعالیٰ تمہاری تجارت کے اندر نفع نہ رکھے، کیونکہ مسجد عبادت کے لیے ہے، ذکر و اذکار کے لیے ہیں، یہ مسجد بیع و شرع، خرید و فروخت اور دنیاوی کاموں کے لیے نہیں ہے، یہ نماز پڑھنے کے لیے انسان یہاں آتا ہے، اس لیے ان چیزوں سے منع کیا گیا۔ ایسے ہی مسجد کے اندر کسی گمشدہ چیز کا اعلان بھی نہیں کیا جائے گا، آپ کا بٹوا گم ہو گیا، پرس گم ہو گیا، اقامہ گم ہو گیا، گھڑی گم ہو گئی یا اور کوئی چیز گم ہو گئی، نہیں، مسجد سے اعلان نہیں کیا جائے گا۔ ہمارے بھی نے اس سے منع فرمایا ہے، من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، اگر کوئی آدمی کسی کو کہتے ہوئے سنے کہ وہ مسجد کے اندر اعلان کر رہا ہے کسی گمشدہ چیز کا اعلان کر رہا ہے تو کیا کہے، فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللَّهُ عَلَيْكَ، وہ کہے کہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو اس کے لیے واپس ہی نہ کرے، فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَٰذَا، کیونکہ مسجدیں اس لیے نہیں بنائی گئی ہیں کہ گمشدہ چیزوں کا آپ اعلان کریں۔ یہاں پر
کھڑے ہو کر کے مائک میں مسجد کے اندر کی فلاں سامان گم ہو گیا ہے، اور یا کسی کے پاس ہو تو لا کر کے دے دے، یا ہمیں یہ چیز ملی ہے آ کر کے لے، نہیں، آپ ممبر کے پاس رکھ دیں، امام کی جگہ کے پاس رکھ دیں، آ کر کے آدمی دیکھے گا، اٹھا کر کے لے کر جائے گا، لیکن اس کے لیے اعلان کرنا یہ شریعت کے اندر منع کر دیا گیا ہے، اعلان نہیں کر سکتے اس کے لیے۔ یہ مسجد کے آداب میں سے ہے کہ ہمیں ان مسجدوں کے اندر اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ مسجد کے اندر سونا وغیرہ یہ بھی غلط ہے، انسان کو سونے سے پرہیز کرنا چاہیے۔ مسجد کے اندر کھانا کھانا یا اس طریقے سے گٹھا لگانا، اس سے بھی جو ہے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ ایک انسان کے لیے بہت بڑی مجبوری ہے، الگ مسئلہ ہے، ورنہ اگر مجبوری نہیں ہے تو مسجد میں کھانا کھانا اور اس طریقے سے یہاں سونا، یہ مسجد کی جو عظمت ہے اور جو اہمیت ہے وہ چیز ختم ہو جاتی ہے۔ ہاں اگر انسان اعتکاف میں ہے تو مسجد میں سوئے گا، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایسے ہی انسان گھر چھوڑ کر کے مسجد میں آ کر کے سوئے، یا گھر میں کھانا کھانے کے بجائے میرے سال ہے مسجد میں لا کر کے کھانا کھائے، یہ کیا ہے؟ یہ صحیح نہیں ہے، اسے انسان کو بچنا چاہیے۔ یہ سب مساجد کے آداب ہیں، ان آداب کا خیال رکھنا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے۔ اگر ان تمام چیزوں کا ہم خیال رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں اجر دے گا۔ مسجد کا صفائی کا خیال رکھنا ہے، انسان مسجد کی صفائی کرے، اور مسجد کی صفائی بہت بڑا اجر ہے، یہ بہت زیادہ اجر ہے مسجد کی صفائی کرنے میں۔ جی ہاں، آپ کو کوئی تنکا نظر آئے، کوئی چیز نظر آئے، لے جا کر کے آپ اس کو باہر پھینک دیں، تو مسجد کی صفائی کا بھی خیال انسان کو رکھنا چاہیے۔ جیسے انسان اپنے گھر کی صفائی کا خیال رکھتا ہے، ایسے مسجد کی صفائی کا بھی خیال رکھنا انسان کے لیے بے حد اجر اور ثواب ہے۔ دوسری بات یہ میرے بھائی، جو آج کے دن کی مناسبت سے کہ آج عاشوراء کا دن ہے، محرم کی 10 تاریخ ہے۔ آج کے دن اس کائنات میں ایک عظیم واقعہ پیش آیا، اور واقعہ یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے اس زمانے کی ایک مظلوم قوم بنو اسرائیل کو، فرعون جو زمانے کا سب سے ظالم اور جابر بادشاہ تھا، جو اپنے آپ کو رب کہا کرتا تھا، اس کے ظلم سے اللہ رب العالمین نے اس قوم کو نجات دی تھی۔ مظلوم قوم تھی، فرعون اپنے آپ کو رب کہتا تھا، بنو اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، لیکن اللہ رب العالمین کی قدرت اور اس کا کرشمہ کہ بنو اسرائیل ہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، اللہ رب العالمین نے ایسا انتظام کرایا کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش بھی جا کر کے فرعون کے گھر میں اور محل میں ہوتی ہے، اور وہی موسیٰ علیہ السلام فرعون کی بادشاہت اور اس کے ظلم کے خاتمے کا ذریعہ بنتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کی قدرت اور اللہ رب العالمین کا کرشمہ کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے محل ہی میں پرورش کرائی، اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین کو نبوت سے سرفراز کیا۔ تو آج کے دن محرم کی 10 تاریخ کو اللہ رب العالمین نے بنو اسرائیل کو فرعون سے نجات دی تھی، اور فرعون کو اس کے لشکر سمیت دریا کے اندر ڈبو دیا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے کر کے مدینہ پہنچے تو آپ نے وہاں کے یہودیوں کو روزہ رکھتے ہوئے پایا۔ آپ نے پوچھا کیوں روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا اس لیے رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی فرعون سے، اس لیے انہوں نے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، اور ہم رکھتے ہیں۔ تو ہمارے نبی نے فرمایا کہ میں تم سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کا حقدار ہوں، اس لیے آپ نے روزہ رکھا اور صحابہ کرام کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو یہ جو مہینہ محرم کا مہینہ، روزوں کا مہینہ، مصوم روزوں کا مہینہ، خاص طور سے محرم کی 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھنا، اور اگر 9 10 کو کوئی نہ رکھ سکے تو 10 اور 11 کو روزہ رکھنا، اور اگر 10 11 بھی رکھنا انسان کے لیے مشکل ہو جائے تو کم سے کم محرم کی 10 تاریخ کا روزہ رکھنا۔ 10 تاریخ ایک دن کا بھی روزہ انسان رکھ سکتا ہے، اگر سے افضل 9 10 ہے، اس کے بعد 10 11 ہے، اور پھر اگر اس کی بھی طاقت نہیں ہے، انسان محنت کر رہا ہے، مزدوری کر رہا ہے، ایک دن چھٹی ملتی ہے، چھٹی کا دن آ گیا عاشوراء کا، اور اس کے بعد دوسرا دن نہیں رکھ سکتا ہے، رکھنا چاہیے اس کو، لیکن اگر نہیں رکھ سکتا تو کم سے کم ایک دن کا روزہ رکھ لے۔ اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ العالمین اس کے ایک سال کے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ یہ ہے میرے بھائیوں اس مہینے کی عظمت اور فضیلت، لیکن ہمارے ملکوں میں لوگوں نے اس چیز کو بھلا دیا، اور اس مہینے کو یہ سمجھتے ہیں کہ جو بھی اس مہینے کی عظمت ہے وہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے ہے، حالانکہ ساری باتیں بے بنیاد ہیں، غلط ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس مہینے سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت حسین کی شہادت اسلام کی تکمیل کے 51 سال کے بعد ہوئی ہے، 51 سال کے بعد ہمارے نبی کی وفات کے بعد ان کو شہید کیا گیا، اس لیے ان کا اس شہادت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ روزہ پہلے بھی رکھا جاتا تھا، ان کی ولادت سے پہلے لوگ روزہ رکھتے تھے، ہمارے نبی نے روزہ رکھا، حضرت حسین کی ولادت بھی نہیں ہوئی تھی، مکے کے اندر ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھتے تھے، مکہ کے مشرکین روزہ رکھتے تھے، لہذا یہ روزہ رکھنا ان کی وجہ سے نہیں ہے، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی وجہ سے۔ اور حضرت حسین سے بڑی بڑی شہادتیں اسلام کے اندر ہوئی ہیں،
ان کی شہادتوں کو بنیاد بنا کر کے ماتم کرنا، گریا اور اپنے گریبان چاک کرنا اور جسم کو لولہان کرنا، صحابہ کرام کو برا بھلا کہنا، گالیاں دینا، صحابہ کرام کو جہنم سے جنت سے خارج کرنا، جہنمی بنانا، انہیں کافر قرار دینا، ان کو ظالم کہنا، نعوذ باللہ من ذالک، یہ ساری چیزیں حرام میرے بھائی، یہ ساری چیزیں حرام ہے۔ صحابہ کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے۔ حضرت حسین سے بڑی بڑی شہادتیں اسلام کے اندر ہوئی ہیں۔ ان کے والد علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا، ان سے افضل تھے، خلیفہ راشد ہیں چوتھے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنت کی بشارت ہمارے بھی ان کو دی، اور ان کے خالو تھے حضرت حسین کے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ان کو شہید کیا گیا۔ پورے ایک مہینے تک ان کے گھر کا محاصرہ کیا بلوائیوں اور سوائیوں نے، اور ان کے لیے پانی اور کھانا سب کچھ بنا کر دیا۔ پورے ایک مہینے تک بے دردی کے ساتھ ان کو قتل کیا گیا۔ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہمارے نبی نے کے بعد دیگر 2 بیٹیوں کی شادی کر رکھی تھی، اور دوسری بیٹی کی وفات ہوگی، کہا اگر میرے پاس تیسری بیٹی ہوتی اس کی بھی شادی حضرت عثمان سے کر دیتا۔ جی اتنا فضل اور مقام حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، وہ بھی شہید کیے گئے۔ مدینہ کے یہودیوں نے پانی پینا منع کر دیا کہ کوئی یہاں کے کنویں سے پانی نہیں لے سکتا مسلمانوں میں سے۔ ہمارے نبی نے کہا کون ہے جو ان کنوؤں کو خریدے اور اس کے لیے میں جنت کی بشارت دیتا ہوں۔ حضرت عثمان غنی کھڑے ہوتے ہیں، انہوں نے ان کنوؤں کو خریدا اور مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا جس نے پورے مدینے کے ایک فرد کو پانی پلایا۔ ایک وقت ایسا آ گیا کہ پورے 1 مہینے تک پانی کی بوند کے لیے ترس رہا۔ مظلومانہ طور پر اس شخصیت کو شہید کیا گیا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ حضرت عمر فاروق کو شہید کیا گیا۔ آج بڑے بڑے لوگوں سے پوچھے کہ عمر فاروق کی شہادت کب ہوئی، لوگ نہیں بتا پائیں گے، لیکن حضرت حسین کب شہید کیے گئے بچہ بچہ جانتا ہے۔ حضرت عمر فاروق محرم کی 1 تاریخ کو شہید کیے گئے، اسی مہینے کے اندر 1 تاریخ کو شہید کیا گیا۔ ان کو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کیا گیا۔ اسے مجوسی نے قتل کیا تھا، جس مجوسی پر باقاعدہ جشن منایا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے ایران کے اندر، اس نے قتل کیا تھا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اس شخص نے، وہ بھی محرم کی 1 تاریخ کو اس نے قتل کیا تھا۔ کوئی نہیں جانتا اس بات کی حقیقت کو میرے بھائی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر میرے بعد کوئی نبی ہوگا تو حضرت عمر ہوتے، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا عمر ہوتے۔ جس گلی سے حضرت عمر گزرتے شیطان اس گلی کو چھوڑ دیتا ہے۔ اتنا مقام و مرتبہ قرآن مقدس کے اندر، دین اسلام کے اندر بہت سارے احکام ان کی منشا کے مطابق اللہ نے نازل فرمایا آسمان سے۔ ان کی منشا تھی کہ اسلام کے اندر یہ حکم ہونا چاہیے، یہ مسئلہ ہونا چاہیے، اللہ رب العالمین نے آسمان سے نازل کیا۔ اتنا مقام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شہید کیا گیا محرم کی 1 تاریخ کو۔ سید الشہداء ہیں حضرت عمر فاروق، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہمارے نبی نے ان کو سید الشہداء کا لقب دیا، شہیدوں کے سردار، ان کو بھی شہید کیا گیا غزوہ احد کے اندر امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا ان لوگوں سے بڑی شہادت ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی؟ یقیناً نہیں ہے۔ تو ان لوگوں کی شہادت پر لوگ ماتم نہیں کرتے ہیں، لوگ غم نہیں مناتے ہیں، پھر ان کی شہادت پر ماتم کیوں کیا جاتا ہے، کیوں غم و غم کیا جاتا ہے، جبکہ ان سے مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا حضرت عثمان کو، بہت سارے لوگوں کو، ان پر آخر ماتم کیوں نہیں کیا جاتا ہے؟ یہ سب رافضیوں کی، یہودیوں کی سازش ہے میرے بھائیوں۔ محرم کا مہینہ خوشی کا مہینہ، ہمارے سال اسلامی سال کی شروعات ہوتی ہے، غم سے نجات کا مہینہ، ظلم سے نجات کا مہینہ۔ فرعون کو اللہ نے اسی مہینے کے اندر غرق کیا، اور ہمارے سال کی شروعات اسلامی سال کی اسی مہینے سے ہوتی ہے، اس لیے لوگوں نے اس مہینے کو غم کا سال اور اس طریقے مہینہ بنا دیا۔ ورنہ میرے بھائیوں کوئی مہینہ نہ غم کا ہے، نہ کوئی مہینہ ایسا ہے۔ آج صورتحال یہ ہو گئی ہے کہ لوگ محرم کے مہینے میں شادیاں نہیں کرتے، لوگ محرم کے مہینے میں بچے کا عقیقہ نہیں کرتے، لوگ محرم کے مہینے میں نیا گھر نہیں بناتے، لوگ نئی تجارت نہیں شروع کرتے۔ یہ صورتحال ہو گئی۔ ربیع الاول کے مہینے میں، جس مہینے میں نبی کی وفات ہوئی، لوگ شادی کرتے، عقیقہ بھی کرتے، لیکن جس مہینے میں حضرت حسین کی شہادت کا واقعہ پیش آیا، اس مہینے کے اندر لوگ یہ سارا کام نہیں کرتے۔ کیا نبی کی وفات سے بڑھ کر کے حضرت حسین کی شہادت ہے؟ حسین کا بڑا اونچا مقام مرتبہ ہے، جنت میں نوجوانوں کا سردار ہیں، بہت ان کا مقام ہے اسلام اور شریعت کے اندر۔ ان سے محبت دین ہے، ایمان ہے۔ جو ان سے محبت نہیں کرے گا وہ نبی سے محبت گویا کہ نہیں کرتا، جو نبی سے محبت نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ سے محبت نہیں کرتا۔ وہ جنت میں نوجوانوں کے سردار ہیں، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، بہت اونچا مقام مرتبہ ہے۔ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہید ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے اس کے ذریعے سے ان کے مقام کو اونچا کیا، بلند کیا، لیکن اس کو بنیاد بنا کر کے ماتم کرنا، یہ چیز میرے بھائیوں حرام ہے، شریعت کے اندر ناجائز ہے۔
اس کی حقیقت یہ ہے کہ اس مہینے کے اندر کثرت سے انسان کو روزہ رکھنا چاہیے، خاص طور سے 9 اور 10 کا روزہ رکھنا، اور باقی جو ہمارے ہاں محرم کے مہینے میں شروع میں سب کیا جاتا ہے سب بے بنیاد ہے، سب رافضیوں اور یہودیوں کی طرف سے ہے، لہذا ان تمام چیزوں سے ہمیں اور آپ کو بچنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حقائق کو سمجھنے کی توفیق دے، اللہ رب العالمین ہمیں حق پر قائم رکھے، اور اس مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں اسلام پر قائم رکھے، دین پر قائم رکھے، ہماری وفات ہماری زبان سے کلمہ توحید جاری ہو، آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد کریم ولکم والرؤوف الرحیم۔